اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں ہم نے سورۃ القمر کا دوسرا رکوع تلاوت کیا ہے اور آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 40 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کا آسان ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان میں قوم سمود کا ذکر ہے، قوم صالح قوم لوط کا ذکر ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ڈرانے والوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام۔ فقالوا، انہوں نے کہا قوم سمودیوں نے کہ ابشر منا واحدا، کیا ہم میں سے ایک ہی انسان نتبعہ، ہم ان کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال وسعر، تو ہم بڑی گمراہی اور سعر کا معنی ہے ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب یہ کہ یہ ایک نبی ہم ساری قوم ان کی اتباع کریں۔ انہوں نے ایک قسم میں استہزاء کے طور پر یہ کہا، مذاق اڑاتے ہوئے۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کہنے لگے مذاق اڑاتے ہوئے کیا اس پر نصیحت نازل کی گئی ہے ہم سب کے درمیان میں سے، اور کوئی نہیں ملا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، ان کو اپنا نبی بنا دیا۔ کہنے لگے بل ہوا کذاب اشر، نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر، اور یہ شیخی باز ہے، یعنی اپنی تعریفیں کرنے والے، اترانے والے۔ یہ تو ان کی بات ختم ہو گئی قوم سمود نے جو کہا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس بات کا جواب دیا۔ فَيَعْلَمُونَ، عن قریب یہ قوم سمود والے جان لیں گے، غداً، کل، زیادہ دیر نہیں لگے گی، کل ہی جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے کہ من الکذاب الاشر، کون ہے بڑا جھوٹا اور کون ہے اترانے والا، شیخی مارنے والا۔ میرے نبی کو انہوں نے کہا ہے نا، تو کل ان کو پتہ چل جائے گا۔ انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجنے والے ہیں، بھیج رہے ہیں ایک اونٹنی کو، فتنۃ لہم، وہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ انہوں نے خود ہی مانگی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، میں نے کہا ہم دے دیتے ہیں، لیکن اس میں ان کا امتحان ہوگا۔ فارتقبہم، پیارے نبی جی آپ ان کا انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر سے کام لیجئے، دیکھتے رہیں کیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ایسے جھٹلاتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ہم نے بتا دیا ان کو میں سمود والوں کو، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ پانی کا کنواں ہوگا تو باری باری ان بتا دیا کہ یہ فلاں کی باری، فلاں کی باری۔ کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو کہ اپنا پانی بھرے۔ فنادوا صاحبہم، ان قوم والوں نے اپنے ہی بندوں میں سے ایک بندے کو بلایا، فتعاطا، تو اس نے اس کی کیا کر دی تھی، فتعاطا، سر پکارا تو اس نے اللہ اکبر، اس نے لے کر اس کی کوچے کاٹ ڈالی۔ تو اس نے بندے نے ایسے کیا کہ فتعاطا، آتا کا مطلب ہے کچھ لے کر، کچھ پیسے لے کر، کچھ مال لے کر کیا کیا، پر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ کرائے کا قاتل انہوں نے حاصل کر لیا اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کی نشانی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اس اونٹنی کو، ٹھیک ہے، جس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیسا ہوا میرا عذاب و نذر، اور میرا ڈرانا تنبیہات پھر ان کا وہ کیسی ہوئی ان پر۔ پھر کیا ہوا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کوئی لمبا چوڑا عذاب نہیں بھیجا، ایک ہی چیخ چنگاڑ ان پر بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ترجمہ تفسیر اتنا آسان نہیں ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، ان پڑھ جاہل بندہ بھی، دیہاتی بندہ بھی سنے گا نصیحت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہاں تک قوم سمود کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی اللہ کے ڈرانے والے رسولوں کو کیا کیا، جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا،
ہم نے ان پر پتھراؤ کیا. کیا کیا جی؟ پتھراؤ کیا، پتھروں کی بارش کی. اللہ آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے جو ایمان لائے تھی. نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت. نعمتم من عندنا، یہ ہماری جانب سے نعمت ہے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ اس کو، من شکرا، جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے، جو قدردانی کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایسے بدلہ دیتے. سب کو ہلاک کر دیا، ان کو کیا کر دیا؟ بچا لیا جو ماننے والی. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا، اللہ اکبر، البتہ تحقیق ان کو ڈرایا بطشتنا، ہماری گرفت سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا. ٹھیک ہے، ڈرانے والوں کے بارے میں شک کیا، انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں، ایسے ہی بس مولویوں کا ڈراوا ہے، عذاب کوئی نہیں آنا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وہ پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں. وہ جو 2 فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، ان کے پیچھے پڑ گئے. تو ان کو لوط علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں کچھ کام ہے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے فرمایا ٹھہرو جا، ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی. جو آئے تھے نا فرشتوں کو پکڑنے کے لیے، ان بندوں کی آنکھیں اندھی کر دی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے کہا چکھو نا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا. ایسے ان پر سب سے پہلے انہوں نے اندھا کیا، پھر ان پر دوسرے عذاب بھی بھیجے. پھر کیا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق بے شک صبح ہوتے ہی، بکرہ صبح سویرے، ان پر عذاب آیا. مستقر، ایسا عذاب جو ٹھہرنے والا عذاب تھا، ایسا نہیں تھا یکدم ختم ہو جائے، پوری طرح ان کو ختم کر کے پھر عذاب رکائے. فذوقوا عذابی ونذر، تم چکھو میرا عذاب، ونذر، اور ڈر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا قرآن پاک کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گناہوں کو جن کی وجہ سے امتوں پر عذاب آئے ہیں، اللہ ہمیں سب سے پہلے ان کو